أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کریدی جائیں، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. ترجمہ کنزُ عرفان. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹ جائے گا. اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آسمان فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے پھٹ جائے گا اور جب ستارے اپنی جگہ سے اس طرح جھڑ کے گر پڑیں گے جس طرح پیروئے ہوئے موتی ڈوری سے گرتے ہیں، اور جب سمندروں میں قائم آر دور کر کے انہیں بہا دیا جائے گا اور میٹھے اور کھاری سمندر مل کر ایک ہو جائیں گے، اور جب قبریں کریدی جائیں گی اور ان کے مردے زندہ کر کے نکال دیے جائیں گے، تو اس دن ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے نیک یا برا عمل آگے بھیجا، اور جو نیکی بدی پیچھے چھوڑی. ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات مراد ہیں، اور جو پیچھے چھوڑا اس سے میراث مراد ہے. اور یہ جاننا اعمال نامے پڑھنے کے ذریعے ہوگا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 تا 14. ترجمہ. اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. ترجمہ کنزُ ایمان. اے آدمی، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا. کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. ترجمہ کنزُ عرفان. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. ہرگز نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. یا ایھا الانسان. اے انسان. اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے
کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب عز و جل کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ تو نے اس کی نعمت اور کرم کے باوجود اس کا حق نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی جو تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا۔ پھر اس نے تمہارے اعضاء کو ٹھیک بنایا اور تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان عطا کیے۔ پھر ان اعضاء میں مناسبت رکھی کہ ایک ہاتھ یا پاؤں دوسرے ہاتھ یا پاؤں سے چھوٹا یا لمبا نہیں۔ پھر تمہیں لمبے قد والا یا چھوٹے قد والا، خوبصورت یا بدصورت، گورا یا کالا، مرد یا عورت، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی ان کرم نوازیوں کو دیکھ کر بھی اس کی نافرمانی سے نہیں رکے، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلانے لگے اور اعمال کی جزا ملنے کے دن کا انکار کرنے لگے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، لیکن اس کے کرم کو پیش نظر رکھ کر اس کی نافرمانی کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی پکڑ اور اس کے عذاب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے۔ اس سے وہ لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اس سے سچی توبہ کرنے کے بجائے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، ان کے لیے درج ذیل دو احادیث میں بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ ایک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار شخص وہ ہے جو دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرے، اور وہ شخص احمق ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے آخرت کے انعام کی امید رکھے۔ دو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے، بے شک جنت اور دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجئے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجئے تاکہ اس سے آپ صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔